محترم ناظرین، وقت کا گھوڑا انتہائی سبک رفتاری سے سرپٹ دوڑے چلا جا رہا ہے۔ کل کی بات لگتی ہے کہ ہم ماہ رجب میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور رمضان کا ہم نے استقبال بھی کر دیا اور اب رمضان اپنے آخری عشرے میں داخل ہو رہا ہے۔ تو عقل مند ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں آگے بڑھ کر وقت کا دیا ہوا تحفہ اپنے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں، تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، بصورت دیگر انسان کے حصے میں محرومی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ان 10 راتوں کو افضل ترین راتیں قرار دیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما کان یجتہد فی غیر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 ایام میں عبادات اور طاعات کے اعتبار سے جس طرح سے اجتہاد کیا کرتے تھے اور جس طرح سے مشقت کیا کرتے تھے کسی اور ایام میں نہیں کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی ہوتی تھی، ذرا اس حدیث سے ملاحظہ فرمائیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب ان 10 راتوں میں داخل ہوتے تھے یا جب یہ 10 راتیں شروع ہوتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی ہوتی تھی، ذرا اندازہ لگائیے۔ شد مئزرا، اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، وَأَحْيَاءَ لَيْلَ، پوری رات جاگا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، یعنی اس رات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو آخری عشرے کی جو شان ہے اور آخری عشرے کی جو پہچان ہے وہ رات ہے جس کو ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک تو اس رات میں، یعنی اس عشرے میں جو رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے رہنمائی لے کر آیا ہے، رہنما کتاب ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر کی گئی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس رات کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ضائع کر دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اس رات کی فضیلت۔ تو ہمیں ہر طور پر، ہر لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رات کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر ہم شب قدر کو پا لیں تو اللہ سے کون سی دعا مانگیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، درگزر کرنے کو پسند کرتے ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے کثرت سے۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے ایام کو بھی اور اس آخری عشرے کو بھی بہت عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، تو ان کو یہ حدیث یاد رہنی چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی بابت دریافت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے تو انہوں نے دعا مانگی، تو ان 3 سیڑھیوں میں سے جو ایک سیڑھی پہ دعا تھی وہ یہ تھی کہ خاک آلود ہو اس کی ناک جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان گزر گیا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہمیں اس رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اسی طرح سے ہمیں ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو، اس دل سے جو آپ کی خشیت میں نہ ہو،
یعنی جس دل میں آپ کی خشیت نہ ہو، ان آنکھوں سے جو آنسو نہ بہاتی ہوں، اور ان دعاؤں سے جن کو قبولیت نہ ہو۔ اللہم تقبل صیامنا وقیامنا وجمیع صالح اعمالنا، اے اللہ ہمارے روزوں کو، راتوں کے قیام کو اور تمام صالح اعمال کو قبول فرمائیے۔ اللہم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء وجمیع الفتن، اے اللہ ہمارے اوپر سے اس وبا کو، اس آزمائش کو اور تمام فتنوں کو اٹھا لیجئے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔